سورہ قصص آیت 25 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فجاءتہ پھر اس کے پاس آئی احداہما ان دونوں میں سے ایک تمشی چلتی ہوئی علی استحیاء شرم سے حیا سے قالت وہ بولی انا بے شک ابھی میرا والد یدعوکا تجھے بلاتا ہے لیجزیاکا تاکہ تجھے دے دے وہ اجرا صلہ ما سقیتا جو تو نے پانی پلایا لنا ہمارے لیے فلما پس جب جاءہو اس کے پاس گیا وقصہ اور بیان کیا علیہ اس سے قصص احوال قالا اس نے کہا لا تخف ڈرو نہیں نجوتا تم بچ آئے ہو من القوم الظالمین ظالم لوگوں کی قوم سے۔ اب وہ جو دو بہنیں تھیں ان دو بہنوں میں سے یا دو جو لڑکیاں تھیں ان دونوں میں سے ایک لڑکی آئی ان کے پاس جہاں یہ بیٹھے تھے، اور جس انداز سے وہ چل کر آئی اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اس کے چلنے میں بھی حیا تھی، اس کے چل کر آنے میں بھی۔ یہاں کوئی تقریب ہو اور ہم اپنے آپ کو دکھاتے پھریں مختلف سٹائل سے، مختلف انداز سے، لوگوں کو دکھانا، بے حیائی، اور اس بے حیائی پر فخر محسوس کرنا اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانا، پھر اسی بے حیائی کو پروموٹ کرنا اور لوگوں کو دکھانا اور اسے اپنی شہرت حاصل کرنا اور اس سے پھر پیسہ بٹورنا، اور پھر دیکھنے والے اس کو دیکھیں دیدے پھاڑ پھاڑ کر یہ کون سا ایمان، کون سا حیا، کون سا دین ہے جس پر ہم لگے پڑے۔ وہ کس انداز میں وہ لڑکی چل کر آتی ہے اور آ کر کیا پیغام دیتی ہے انہیں کہ میرے والد نے آپ کو بلایا ہے، جو آپ نے ہمارے لیے کام کیا، پانی پلایا ہمارے جانوروں کو، اس کا آپ کو صلہ دینا چاہتے ہیں، انعام دینا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کو وہ بلا رہے ہیں۔ مطلب نکالنے والوں نے اپنی مرضی کا مطلب نکالا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں غالب رہتی ہیں انسان پر، ایک تو اس کی ضرورت، اس کو کیا چاہیے، اس کی خواہش، دوسری چیز ہوتی ہے اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ، اس کا فرقہ، اس کی سوچ۔ یہ دو چیزیں اس پر غالب رہتی ہیں۔ وہ جو چیز دیکھتا ہے نا، یہ دو طرح، ایک طرح کے چشمے ہیں، یہ اینکیں ہیں جو جس کے گلاسز میں ان کا رنگ چڑھا ہوتا ہے، پھر وہ جب وہ دیکھتے ہیں نا، پھر اپنی ضرورت کا رنگ اور پھر اپنے عقیدے اور نظریے کا رنگ چڑھ جاتا ہے، پھر وہ بھی ان کے اندر ان کو نظر آنے لگتا ہے۔ وہ کہنے لگے جنہوں نے اپنا مطلب یا اپنا مقصد یا اپنا عقیدہ اس کے اندر تھوپنا تھا، گاڑنا تھا، لگانا تھا، کہنے لگے یہ نیکی کا کام تھا، اور نیکی کے کام کے لیے اجرت یہاں سے ثابت ہوتی ہے، اجرت لینا یہاں ثابت ہوتا ہے۔ ایک امام صاحب نے اذان کی اجرت لینا بھی جائز قرار دے دیا، دوسرے امام صاحب کے پیروکاروں نے تعلیم القرآن کی اجرت لینا بھی ثابت کر دیا، پھر وہ بھی تو نیکی کے کام ہے۔ کچھ نے کچھ ایسا چکر دیا، ایسا ٹویسٹ کیا کہ جی ہم اس کام کے پیسے نہیں لے رہے، ہم تو وقت دینے کے پیسے لے رہے ہیں۔ ایک ایسا عقل سے ماورا نظریہ، سوچ۔ کوئی ایسا کام بھی ہے جس کو کرنے میں وقت نہ لگتا ہو؟ ہے کوئی ایسا کام؟ کوئی کام بتائے ایسا؟ کہتے ہیں ہم قرآن پڑھانے کے پیسے تو نہیں لے رہے، ہم نمازیں یا جنازے یا کوئی حق بات دوسروں تک پہنچانے کی جو تقاریب میں بلائے جاتے ہیں، پھر ان کا وہ لیتے ہیں پیسے یا کوئی بھی چیز، وہ کہتے ہیں ہم نے تو چونکہ وقت دیا ہے، ہم اس وقت دینے کے اجرت لے رہے ہیں۔ کہاں یہ کام کہ کسی کو اس کی مدد کرنا، پانی پلانا اس کے جانوروں کو، کہاں اذان دینا، کہاں تعلیم قرآن کی دینا، بھی کیسے کیسے مطلب نکال لیتے ہیں۔ غیر جانبدار ہو کر اپنے نظریے، اپنے عقیدے، اپنے فرقے کو ایک سائیڈ پر رکھ کر، اپنی ضرورت، اپنی خواہشوں کو ایک طرف رکھ کر پھر قرآن پڑھیں اور آخرت کو سامنے رکھیں، اللہ سے تعلق اور محبت کو سامنے رکھیں،
اپنے تزکیے کو سامنے رکھیں، اپنی آگہی کو سامنے رکھیں، اور پھر قرآن کو سمجھیں، پڑھیں، اپنی مرضی کے، اپنی ضرورتوں کے مطلب نہ نکالتے پھریں۔ اب یہاں سے وہ جاتے ہیں ان کے پاس، لاچار تھے وہ، بھوک سے اس قدر برا حال تھا، کسی سے مانگنا نہیں تھا، کسی سے بھیک نہیں مانگنی تھی، کسی سے مدد نہیں مانگنی تھی، اللہ سے مانگا، اللہ نے سبب بنایا، تب وہ گئے اور جا کر ان سے اپنا احوال بیان کرتے ہیں، ان کے والد سے۔ پھر ان کے والد ان سے یہ کہتے ہیں کہ تم اب فکر نہ کرو، ڈرو بھی نہیں، خوف نہ کرو، تم اس ظالم قوم سے اب نجات پا چکے ہو، اب جس جگہ تم آئے ہو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور یہ سب اللہ کی ذات کی طرف سے ہو رہا ہے۔ وہ ذات ہے جو انسانوں کو مختلف اسباب سے وہ جو چاہتا ہوتا ہے، جو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، وہ میسر کرتی ہے۔ وہ چاہے تو بلا سبب عطا کر دے، وہ ان اسباب کی بھی محتاج نہیں ہے، لیکن چونکہ معاملہ ایک پردے میں رکھنا ہوتا ہے، اگر وہ ذات خود کو عیاں کر دے، ان اسباب کو بیچ میں ہٹا دے، پھر آزمائش نہیں رہتی، پھر حق سب پر عیاں ہو جاتا ہے، پھر سب اس کی طرف دوڑے آئیں گے، بھاگے آئیں گے، پھر امتحان، پھر ایمان بالغیب کا وہ جو آزمائش تھی وہ رہتی نہیں ہے۔ ہاں، جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو خوب نظر آ رہا ہوتا ہے، چونکہ ان کا اللہ سے تعلق بن گیا ہوتا ہے، وہ اللہ کی ذات کو پہچان چکے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے پردے نہیں ہوتے، ان کو حقیقت نظر آ رہی ہوتی ہے، اس ذات کے جلوے، اس ذات کی مہربانیاں ہر طرف انہیں نظر آتی ہیں۔ لیکن جن کی عقلوں پر، ان کی سوچ، ان کی فہم پر پردہ پڑ چکا ہوتا ہے، جو اپنے نفس کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، پھر اپنے رب کو تلاش نہیں کر پاتے، پھر ان کی معرفت ان کو نصیب نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو حکم دیا گیا ہے اختصار سے، عاجزی سے کام لو، ہوس کے پیچھے نہ چلو، یہ ہوس تمہیں اندھا کر دے گی، پھر تمہیں کچھ سجھائی نہیں دے گا۔ خام خواہ کی ضرورتیں نہ جمع کرو، اتنا جتنا ناگزیر ہو بس، لیکن ہم تو سمجھے کہ بس یہی جینا ہے، جو کچھ کرنا ہے جس طرح ہو سکے کر لو۔ ہم نے آخرت کو نہ دیکھا، اپنے رب کے تعلق کو پھر ہم کہاں دیکھتے، ہم اپنے انجام کو بھی نہ دیکھا ہم نے، تو اپنے انجام کی فکر کریں اور وہ کریں جو حق ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ جو تمہیں چیز شک میں مبتلا کر دے۔